اور نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بہت اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایک ایسی عبادت ہے جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے کفر میں قدم رکھ دیا، اس نے کفر کا کام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ایک مرتبہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پر کسی کو کھڑاؤں اور میں چلا جاؤں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز چھوڑا نہیں ہے بلکہ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نہیں آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو جلا دینا چاہتا ہوں۔ کتنی سخت وعید ہے یہ گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اب جو بالکل نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا کیا وعیدیں ہوں گی آپ اندازہ کریں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، بھائیو یہ حدیث بہت غور سے سنیے، خاص طور پر رمضان میں صرف نماز پڑھنے والے غور سے سنیں۔ یہ حدیث سننے کے بعد ہمارا دل نہیں کرے گا کہ ہم نماز چھوڑ دیں، ہماری ہمت نہیں ہوگی کہ ہم نماز چھوڑ دیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1488۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں منافق کے علاوہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا، وہ بھی وہ منافق جس کا نفاق کھلا ہوا تھا وہی نماز چھوڑتا تھا، بقیہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اسی حدیث میں ہے کہ صحابی نے کہا کہ اس زمانے میں جو صحابہ بیمار ہوتے وہ دو آدمیوں کے سہارے مسجد چل کر آتے، اور جو آدمی اتنا بیمار ہو جاتا دو آدمیوں کے سہارے بھی چل نہیں سکتا تھا، صرف وہ نماز چھوڑتا تھا۔ لیکن آج ہم ہٹے کٹے ہو کر نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ الصلوات، جو آدمی مسلمان بن کر اللہ سے ملنا چاہتا ہو کل قیامت کے دن وہ نمازوں کی پابندی کرے۔ معلوم ہوا مسلمان بن کر اگر اللہ سے ملنا ہے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے پابندی نہیں کی تو پھر ہمارا اسلام سے رشتہ بہت کمزور ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی میں جب بیمار تھے ہمارے نبی بھی دو صحابہ کے سہارے مسجد میں آتے تھے۔ ہمارے نبی کی زبان پر جو آخری الفاظ ہمارے نبی کی زبان پر تھے وہ تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ لیکن آج عید الفطر ہونے کے بعد ہم عجیب و غریب نظارہ دیکھیں گے، وہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی، وہ صفیں خالی ہو جائیں گی، وہ نورانیت ختم ہو جائے گی اور وہ مسلمان غائب ہو جائیں گے۔ پتہ نہیں چلے گا کہ ان مسلمانوں کو زمین کھا چکی ہے یا آسمان کھا لیا ہے، یہ بالکل پتہ نہیں چلے گا۔ بھائیو یہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ سے تعلق موت تک ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی نعمت ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت بھی ہمیں ہمیشہ کرنا ہے۔